شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے دوسرے درس میں ارکان اسلام کو بیان کرتے ہیں اور شہادتان اور الصلاۃ کے بعد تیسرے رکن کو بیان کرتے ہیں اور یہ ہے الصوم، یعنی رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا چوتھا رکن ہے، جیسے کہ حدیث جبریل میں پہلے گزر چکا ہے۔ روزے یا صیام کا معنی ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کو توڑنے والی چیزوں سے رکنا، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی نیت سے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کہ اس نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے اور یہ دین میں ضروری طور پر معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تو تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا، اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصلاۃ، یعنی اے اللہ کے رسول بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ فقال الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، اور یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ فقال اخبرنی ماذا فرض اللہ علی من الصیام، پھر اس نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان الا ان تطوع شیئا، کہ رمضان کے روزے، اور یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے رکھ لو۔ فقال اخبرنی بما فرض اللہ علی من الزکاۃ، یعنی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھ پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرائع اسلام کی باتیں بتا دیں۔ رمضان کے روزوں کے واجب ہونے کی کچھ شرطیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اسلام ہے، کیونکہ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور اس کی تفصیل نماز کی شرطوں میں گزر چکی ہے۔ اس کے بعد بلوغت ہے، چھوٹے بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ ممیز نابالغ ہے، یعنی سمجھدار ہے لیکن ابھی نابالغ ہے، تو اس کے حق میں یہ نفلی روزہ ہوگا۔ اس کے بعد عقل مند ہونا، یعنی مجنون کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کی قدرت ہونا، ایسا مریض یا بوڑھا شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، البتہ وہ مریض جس کی شفا یابی کی امید ہے وہ بعد میں قضا کرے گا، مگر بوڑھا شخص جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا ایسا مریض جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اس کے بعد عذر کا نہ ہونا، جیسے مسافر پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے مگر وہ چھوٹے ہوئے روزے کو بعد میں قضا کرے گا۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے بچے پر یا اپنے اوپر نقصان کا خدشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ حائضہ اور نفاس والی عورتوں کا روزہ رکھنا حرام ہے مگر وہ بعد میں قضا کریں گی۔ رمضان کے روزوں کے لیے اور اسی طرح فرض روزوں کے لیے جیسے نذر کا روزہ، ان کے لیے رات میں نیت کرنا ضروری ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن نفلی روزوں کے لیے وہ دن میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ روزوں کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ روزوں کو توڑنے والی بعض چیزیں ہیں جس پر امت کا اجماع ہے، اور یہ ہے کھانا، پینا اور جماع، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ اسی طرح جان بوجھ کر جسم سے منی کو خارج کرنا، جان بوجھ کر قے کرنا، ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ، یعنی بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من ذرعہ قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی، جس پر قے غالب آ گئی اور وہ روزے کی حالت میں تھا تو اس پر قضا نہیں ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کیا تو وہ قضا کرے گا۔ رمضان کے مہینے کا دخول رمضان کا چاند نظر آنے یا شعبان کے 30 دن پورے ہونے پر ثابت ہوتا ہے، نہ کہ حساب فلکی سے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد تقوی کا حصول ہے تاکہ انسان متقی بن جائے، اور یہ پہلے کی امتوں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرض کیا تھا اور اس امت پر بھی اللہ نے فرض کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، یعنی رمضان کا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی جس طرح پہلے کے انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر یہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم فریضے کے بارے میں علم حاصل کریں اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کو رکھیں اور روزے کی حالت میں جھوٹ اور ظلم نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، یعنی جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا یہ شخص چھوڑ دے۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ڈھال جیسا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ڈھال جیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصیام جنہ فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی روزہ ڈھال ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی اس دنیا میں گناہوں سے بچنے کا بھی اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں فحاشی سے روکا ہے، کہا فلا يرفث ولا يجهل، یعنی فحش کلام نہ کرے، بد کلامی نہ کرے اور جہالت کے کام نہ کرے، اور جب کوئی اس سے بد کلامی کرے تو وہ کہے انی صائم انی صائم، میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، یعنی منہ کی جو بو ہے روزے دار کی، یعنی جو بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ کے اندر جو بو آ جاتی ہے، یہ بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مسک یا مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اپنے کھانا اور پینا اور اپنی شہوت کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اور ہر نیکی کا 10 گنا زیادہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزوں کو صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے اسے قبول فرمائے۔ رمضان کے آخر میں صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، جس کی مقدار 1 ساع کھانے کی چیزیں ہیں، تاکہ روزے کی حالت میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا گناہ ہو گیا ہے تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے اور فقراء اور مساکین کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔